اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. لبید ابن العاصم بدبخت نے خود جادو کیا. اس جادو کا حضور پہ اثر ہوا، لیکن دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں ہوا. نماز میں، تلاوت میں، قرآن میں، تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن دنیاوی معاملات میں ہوا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، کبھی کھانا مانگتے نہیں تھے، کسی نے رکھ دیا تھوڑا سا کھا لیا، نہیں رکھا تو نہیں کھایا. اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کی رغبت بھی ختم ہو گئی، خواہش بھی ختم ہو گئی، اور وہ طاقت بھی ختم ہو گئی. تو ایک دن حضور پاک سو رہے تھے کہ ایک آدمی سرانے کی طرف کھڑا ہوا اور ایک پاؤں کی طرف. حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں. اس نے پوچھا ما بہذا الرجل، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جو سرانے میں کھڑا تھا اس نے کہا مطبوب، آپ پر جادو کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا لبید ابن العاصم یہودی نے. انہوں نے کہا کہ وہ جادو کس چیز میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ فی مشتن و مشادت، ایک کنگھی میں آپ کے بال ہیں، اس پہ جادو ہے، اور فلاں جگہ ایک کنواں ہے ویران، اس کے اندر دفن ہے. حضور کی جب آنکھ کھلی اور معوذتین بھی نازل ہو چکی تھی، حضور نے حضرت علی کو لیا، صحابہ کو لیا، اس کنویں پہ پہنچے. آپ نے خود بی عائشہ کو فرمایا کہ اس جگہ میں جب گیا نا، کھجوریں ایسی ٹنڈ منڈ تھیں کہ انہم رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں. اور پانی جو تھا کل ہنہ ہے، حضور نے فرمایا ایسا پانی رنگ تھا جیسے مینی ملی ہوئی ہے اس میں. حضرت علی اترے کنویں میں، اور کنویں کے نیچے جو لکڑی کا رکھتے ہیں نا، وہ کنویں کی اس دیوار کو مضبوط ہے، اس کے نیچے سے جب نکالا تو وہ کنگھی ملی. حضور پاک کے بال مبارک اس میں یوں لپیٹے ہوئے تھے اور سوئیاں لگی ہوئی تھیں. حضور پاک نے وہ سوئیاں بھی کھولنی شروع کی اور قل اعوذ برب الفلق، اس صورتیں بھی پڑھنی شروع کی. اور صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے سوئی حضور نکالتے نا چہرہ کھل جاتا. جب ساری سوئیاں نکل گئی حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، اور آپ نے وہ لے کے پھر کنویں میں پھینک دیا. بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے ہم بھی دیکھتے، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وجہ سے مدینے میں فتنہ کھڑا ہو جائے، لوگ اٹھ کے لڑائی شروع کرتے. پر اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو پھر فتنے کو ظاہر کرنے کی کہا. تو جادو ہوتا ہے، سب پہ ہوتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ اہل علم پر جادو دین کے مسئلے میں اثر نہیں کرتا. ہمارے مولانا یونس صاحب تھے، شیخ الحدیث سہارنپور کے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے. جب درس دیتے تھے نا بخاری شریف 4 گھنٹے، کوئی جادو نہیں. درس ختم، حضرت پہ دورہ شروع ہو جاتا تھا. بڑے علاج کرائے، اللہ کی شان ہے کہ پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکے. تو ایسے ملکوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسلامی ملک میں رہیں، رزق اللہ نے دینا ہے. اللہ جب چاہیں یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، جب چاہیں بڑھا دیں، جب چاہیں کم کر دیں. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں لوگ تھوڑا کما رہے ہیں. ابھی انڈیا میں ایک سیٹھ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ایسی کسی آج تک انگریز نے، کسی بہت بڑے آدمی نے کی ہے، جو
انڈیا میں ہو رہی ہے، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، 100 کروڑ کا بنگلہ دیا ہے جہیز میں اپنی بیٹی کو، 100 کروڑ، اور 100 چارٹرڈ ہوائی جہاز کھڑا ہے جو اس کے مہمانوں کو لے آئے گا اور لے جائے گا، اور اپنے داماد کو اس نے گولڈ پلیٹڈ کار دی ہے جس میں سارا سونے کا کام ہے، تو اس کے بعد اتنی دولت وہاں آ سکتی ہے، تمہارے پاس نہیں آ سکتی؟ چھوڑو یار، اور جب دولت کے پیچھے بھاگو گے نا یہ نہیں ملے گی۔ ایک بات یاد، حضرت نانوتوی بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کچھ اشرفیاں پیش کی اور فرمایا بھائی فقیر کو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا حضرت مدرسے میں دے دیں، فرمایا اللہ نے آپ کو بھی آنکھیں دی ہیں، سامنے ہی تو مدرسہ ہے، وہاں جا کے خود دے دو۔ وہ حضرت کا بڑا مرید تھا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضرت نے میرا ہدیہ رد کر دیا، حالانکہ میں تو خالص حلال کے پیسے لایا۔ بہرحال جب نماز کا وقت ہوا نا جی، حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، اس نے کیا کیا، وہ اشرفیاں جو تھیں حضرت کی جوتیوں میں چھپا دیں اور خود سلام پھیر کے جلدی جلدی بھاگ گیا۔ اب حضرت نماز پڑھ کے جب واپس آئے، نکلے باہر، تو حکم ہے کہ جوتے کو چھٹکا کرو، ہو سکتا ہے اندر کوئی موذی چیز بیٹھی ہو، ایسے نہ پہن لیا کرو جلدی جلدی، پہلے اس کو ہلاؤ۔ جب حضرت نے ہلایا تو چھن چھن کر کے وہ اشرفیاں گر پڑیں۔ فرمایا بھائی دیکھو، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ملتی نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑتے ہیں، یہ پاؤں پڑتی ہیں۔ خادموں کو حکم دیا کہ یہ لے جاؤ مدرسے میں جمع کرا دو، فقیر کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے جب تم، اسی لیے دیکھو، پتہ ہے تمہیں عربی میں سونے کا نام کیا ہے؟ ذہب۔ ذہب پتہ ہے معنی کیا ہے؟ ذہب گیا، وہ کسی ایک کے پاس رہتا ہی نہیں۔ آج تمہارے پاس ہے، کل اولاد کے پاس، پھر اولاد کے اولاد کے پاس، ٹکے گا نہیں کسی جگہ۔ اس لیے چھوڑو دنیا کے خیالات کو، اللہ سے مانگو، استغفار زیادہ پڑھو، بس۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔